بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشیل کے ناظرین کو آپ کا میزبان خالد قمر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے معروف پنجابی کلام ابیات باہو کے بیت نمبر 50 کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جیں دل عشق خرید نہ کیتا، خسرے مرد زنانے ہو، خسرے خن سے ہر ایک آکھے، کون آکھے مردانے ہو، گلیاں دے وچ پھردے جیویں جنگلی ڈھور دیوانے ہو، کل تاں پوسی جس دم باہو، عاشق بنسن گانے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس کے دل نے عشق الہی خرید نہ کیا وہ بظاہر مرد یا عورت دکھائی دیتے ہیں مگر حقیقت میں خسرے ہیں، یعنی ہیجڑے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بیت کے دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں: جو طالب مولا نہیں ہیں انہیں کون مرد کہتا ہے، کیونکہ انہیں تو ہر عارف نامرد ہی کہتا ہے۔ تیسرے مصرع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ہیجڑے نامرد دنیا کی طلب رکھنے والے گلیوں میں ایسے آوارہ پھرتے ہیں جیسے جنگل میں حیوانات دیوانہ وار پھرتے ہیں۔ چوتھے مصرع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا: اے باہو، کل کو پتہ چلے گا جب عشاقان صادق اپنی کلائیوں پر ہاتھوں میں معرفت کی خوشی کے کنگن پہنیں گے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: طالب الدنیا مخنث و طالب العقبہ مؤنث و طالب المولا مذکر، یعنی دنیا کا طالب ہیجڑا ہے، عاقبت کا طالب عورت ہے، مولا کا طالب مرد ہے۔ جو عاشق طالب مولا ہے وہی مردانگی کے مقام کا اہل ہے، باقیوں کا شمار مؤنث اور نامرد طبقہ سے ہے۔ سلطان الفقراء رحمۃ اللہ علیہ صاف طور پر فرماتے ہیں کہ جس عاشق کے دل میں ذات الہی کا عشق نہیں وہ مرد کہلانے کا اور مرد کے مقام کا مستحق نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وہ لوگ سخت بیوقوف ہیں جو دن رات دنیا مردار کی طلب میں لگے رہتے ہیں اور پھر اس کو فخر و عزت خیال کرتے ہیں اور معرفت الہی کی طرف رخ نہیں کرتے۔ یہ لوگ مومن مسلمان کہلانے کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: انسان سب سے افضل ہے، کوئی چیز انسان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ جو کچھ پیدا کیا گیا ہے سب انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو اللہ کی پہچان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جو شناخت کی طلب نہیں کرتا وہ درجہ بدرجہ حیوان ہے۔ اس کے بدلے جمادات اور نباتات یا اور قسم کے حیوانات پیدا ہوتے تو اور بہتر تھا۔ ان آدمیوں کی اوقات پر لعنت ہے جو کتے، گائے اور بھیڑوں کی طرح ہیں۔ بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ اپنی بیوقوفی کے سبب قیامت کے دن دیدار الہی کے امیدوار بنتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں: وہ مردان خدا جو عشق الہی میں دنیا و جنت کے متاع اور حور و قصور کو ٹھکرا دیتے ہیں وہی تو حقیقتاً مقربین ہیں جن کے لیے قرآن کریم میں بشارت دی گئی ہے۔ سورہ الواقعہ آیت نمبر 88-89 میں ہے: جو اللہ کے مقربین ہوگے ان کے لیے رزق، جنت اور نعمتوں کی خوشی ہے، یعنی مقربین کو موت کے بعد جنت اور دیدار الہی کی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 23 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے: جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے جنت میں باغ ہیں اور ان باغوں کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کو جنت کے باغوں میں لے جا کر بازوؤں میں، ہاتھوں میں سونے کے کنگن جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے اور باریک ریشمی کپڑوں کی پوشاک پہنائی جائیں گی۔
سورہ فاتر آیت نمبر 33 میں فرمان رب ذوالجلال ہے، ان لوگوں کے لیے پرکشش جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فوائد الفوائد صفحہ نمبر 212 پر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فقراء کو وہ درجے عطا ہوں گے کہ تمام خلقت اس بات کی آرزو کرے گی کہ کاش ہم دنیا میں فقیر ہوتے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے بیت نمبر 51 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔